بنا دیا. اب لوگ محبت کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ ادھورا دین بتاتے ہیں. اس میں طارق جمیل صاحب بڑے پیش ہیں اور لوگ ان کو سن کے بڑے گمراہ ہو رہے. تبلیغی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں. آئیے کیا کہتا ہے طارق جمیل، ذرا اس کو سن لیجیے آپ. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی وہ دین کہتے ہیں. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں ہے، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے بدبخت منافق دفع ہو جا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھوں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے یہ کون. میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو، نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا. امت بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو، دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. اپنے اپنے عقیدے پہ پکے رہو. ہم گستاخ ہیں، گستاخ رہنے دو، گنجائش رکھو. یہ ایسے مکار ہے آج کل جو نکل پڑے ہیں، جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. کتنے جھوٹ بولا اس میں معلوم ہے. اگر یہ حلالی ہوتا تو یہ ہم سے مناظرہ کرتا. یہ حلالی نہیں ہے. یہ سب سے پہلا جھوٹ کہاں سے شروع کیا اس نے؟ تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہو. اس کو بڑا درد ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. مطلب کہنا یہ ہے کہ ہم گستاخی کرنے دو لیکن نماز پڑھتے رہو. ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو، تم ہمارے پیچھے پڑھ لیا. اور اب جھوٹ کہاں سے شروع کیا؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، وہ مر گیا. یہاں تو ٹھیک ہے بھائی. اس کا بیٹا عبداللہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا دیں گے؟ حضور نے اپنا کرتا دے دیا. پھر حضور نماز پڑھانے کے لیے نکلے. حضرت عمر نے روکا، کہا یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں پڑھاؤں گا. اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ 70 بار اس کے لیے استغفار کرے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 بار اس کے لیے استغفار کرتا. میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، شاید میرا رب اس کو بخش دے. یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے صحیح. سچائی کہاں ہے معلوم ہے؟ مکار دیکھو کتنے ادھورا اسلام پیش کرتے، ادھورا. اصل معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا، رئیس المنافق جس کو کہا گیا، سب سے بڑا منافق، مدینے کا سب سے بڑا منافق. یہ بہت اونچا پورا تھا. جب غزوہ بدر واقع ہوا تو بدر کے اندر حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کر آئے. وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس اس وقت مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا انہوں نے.
اور جب وہ آئے قیدی بن کر قید میں لائے گئے تو ان کے کپڑے وغیرہ کافی پھٹ گئے تھے جنگ کے حالات سے. سردی کے دن تھے اور حضرت عباس سردی کی وجہ سے بدن ان کا کانپ رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا کو کرتا دے دے. چچا تھے, چچا کی وجہ سے کچھ نرم گوشہ تھا, اور حضور جانتے تھے کہ یہ خود نہیں آئے بلکہ مشرکین زبردستی لائے ہیں, دل کے اندر ایمان تھا ان کے, اور انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا. مشرکین زبردستی لائے تھے ان کو کھینچتان کے. حضور نے کہا کوئی میرے چچا کو کرتا دے دے. کچھ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے کرتے نکال کر دیے, لیکن وہ اتنے اونچے پورے تھے حضرت عباس کے کسی کا کرتا پورا آ ہی نہیں رہا تھا. عبداللہ ابن ابی بھی بڑا اونچا پورا تھا, اس نے اپنا کرتا اتارا اور حضرت عباس کو دے دیا, حضور کے چچا کو کرتا پورا آ گیا. عبداللہ ابن ابی مرا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب دیا تھا. حضور جانتے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا, لیکن اس سے اسلام کو ضرور فائدہ ہو جائے گا. اب حضور نکلے تو اب اس کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ ایمان لائے تھے عبداللہ ابن ابی کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اب میں جانتا ہوں کہ وہ منافق تھا, اس کی بخشش تو نہیں ہوں گی, مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ سرکار آپ نماز جنازہ پڑھا دے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کو واقعی کوئی پلٹ دیا. حضور نے کہا شاید اللہ اس کو معاف کر دے. منافق کبھی معاف کیے نہیں جاتے, یاد رکھیے کافر اور منافق کبھی جنت میں نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے. جب اس نے فرما دیا کہ منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے تو نچلے طبقے میں ہی جائیں گے. اب اللہ کے نبی آئے اور اس کے بعد حضور نے اس کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا اور دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی. سرکار نے کہا اس کی جسم کو باہر نکالو, اس کی لاش کو نکالو. باہر نکالا گیا. حضور نے اپنا لواب دہن ڈالا, اس کے منہ میں لواب ڈالا, پھر اپنا کرتا اتارا اور اس کے اوپر کرتا ڈال دیا اور فرمایا میں نے یہ کرتا اس لیے ڈالا. اور یہ جاہل کیا کہہ رہا ہے, حضور نے اس لیے ڈالا کہ یہ بخش دیا جائے, بخشش کے لیے نہیں ڈالا. حضور نے فرمایا میں نے اپنا کرتا اسے اس لیے دیا کہ غزوہ بدر کے بعد اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا. محمد اپنے آل پر کسی کا احسان نہیں رکھتا, یہ احسان چکا دیا گیا ہے. اور پورا واقعی بدل دیا کمینے نے. اور میرے دیش میں آ کے دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, تم لڑ رہے ہو. اچھا یہ بیوہ کیا کس نے, یہ بتاؤ یار ذرا. ایک امت بن کے رہو. میں نے کہا طارق جمیل مکار یہ سبق سنیوں کو سکھا رہا پلپلا بنانے کے لیے, سنیوں میں پلپلاٹ پھیلانے کے لیے ہمیں محبت کا پیغام دیتے ہو. ہمت ہو تو طالبانیوں کو بولو, ہمت ہو تو جیش محمد والوں کو بولو, القاعدہ والوں کو بولو, لشکر قہر والوں کو بولو. جتنے یہ سنگٹن ہیں مجھے بتاؤ اس میں کون سا سنی سنگٹن ہے؟ یہ جتنے بیوہ کر رہے ہیں پاکستان میں کون ہے؟ تمہاری تو وہابیوں کی جماعتیں ہیں. تم قبروں کو اڑا رہے ہو, تم قبروں کو بموں سے اڑا دے رہے ہو, تم زندوں کو مار رہے ہو. تمہارا حال یہ ہے کہ تم بچوں تک کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. تم ٹرینوں میں بم رکھتے ہو, تم ایئرپورٹوں پہ بم رکھتے ہو, تم بس اسٹاپوں پہ بم رکھتے ہو, اور جو بے قصور مرتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا ہے. اور یہاں نوٹنکی کر رہا ہے محبت کی بات کرو, ایک ہو جاؤ, امت بن جاؤ. تو ہمت ہے تو طالبان کو بولنا جو تیرے گھر کے لوگ ہیں, تیرے باپ دادا لوگ ہیں. ارے انہیں بتا رہا ہے کہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی جنہوں نے کسی ایک عورت کو بیوہ نہیں بنایا. خدا کی قسم جتنے آج تک پکڑے گئے ایک بھی آتنکوادی اس میں سنی نہیں تھا, اور نہ سنی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو خواجہ کو ماننے والا ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا. آتنکوادی وہی ہوں گا جو خواجہ کا غدار ہوں گا. طالبان تمہاری جماعت, لشکر قہر تمہاری جماعت, جیش محمد تمہاری جماعت, القاعدہ تمہاری جماعت, داعش تمہاری جماعت, ISI تمہاری جماعت. یہ تمہاری جماعت ہے جو تم زندوں پہ بھی بم مار رہے ہو, مردوں پہ بھی بم مار رہے ہو, تم قبروں کو بھی بموں سے اڑا رہے ہو, تم زندوں کو بھی بموں سے اڑا رہے. ارے ہم تو وہ سنی ہیں, سنیں, ہم وہ سنی ہیں جو اپنے مردوں پر بھی پھول برساتے ہیں. جو قوم اپنے مردوں پہ پھول برسائے, زندوں پہ بارود اور آگ نہیں برسا سکتی. یہاں مکاری کرتے ہیں یہ لوگ. ایک امت ہو جاؤ, یعنی ہمیں گستاخ رہنے دو, دل میں گنجائش رکھو, اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو. خبیث کے بچے تو کفر کے عقیدے پہ قائم ہے کیوں؟ تو نبی کا گستاخ بن کے عقیدے پہ ٹکا کیوں ہے؟
ہم سے کہتا ہے ہم گستاخ، ہمیں گستاخ رہنے دو، ایک دوسرے کی مسجد میں آنے دو۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی، اچھا یہ بھی تو بتا دیا ہوتا۔ اب اس سے نتیجہ کیا لے رہا ہے کہ جب حضور نے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی تو تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ ہے ادھورا دین، کیونکہ وہابی ہی ادھورے باپ کی اولاد ہوتا ہے۔ آدھا پڑوسی کا حق ہوتا ہے نا اس میں، یہ تو چلے میں چلے جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں کنایہ بھی تو بول، یہ تو چلے میں چلا جاتا ہے نا 40 دن کے لیے، باقی کام پڑوسی کر دیتا ہے پھر۔ اور ایسا ہے ایک صاحب گئے 40 دن 2 سال چلے میں لکھا دیا اس کے نام، اس نے جوش دلایا دین کی راہ میں نکلو، تو ایک جوش میں کھڑا ہوا 2 سال کے لیے صاحب دین کی راہ میں۔ اب 2 سال بعد گھر لوٹا، آتے تھی بیگم نے خوشخبری سنائی، جی مبارک ہو میں ماں بننے والی ہوں۔ کہا بیگم پاگل ہو گئی ہو، 2 سال سے باہر ہیں ہم، کیسے ماں بن گئی تم؟ کہا کیوں، آپ ہی تو کہتے تھے اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے۔ دے دیا ڈائریکٹ۔ اب بریلی والی بولی بولنا پڑا مجبوری میں، مجبوری جب آتی تبھی بریلیویت یاد آتی ہے۔ کہا بیگم دینے پہ تو قادر ہے ڈائریکٹ، مگر وسیلہ بھی تو ضروری ہے، میرا تو وسیلہ تھا نہیں، آیا کہاں سے؟ تو فوراً بیوی بھی چھٹی ہوئی تھی، کہا توبہ کیجئے، آپ ہی تو کہتے تھے وسیلہ مانگنا شرک ہے، آپ ہی توبہ کرو۔ یہ ہے وہ لوگ۔ یہ تو بتا دیا حضور نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد کا نہیں بتائیں گا، کیونکہ اس کے بعد کا بتا دیں گا تو اس کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ حضرت عمر نے جب حضور کا جھبا پکڑ کے کھینچا، روایتوں میں جا کے دیکھ لو، حدیثوں کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، یا رسول اللہ آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے کہا 70 بار استغفار کرے تو میں بخش دوں گا، تو میں 70 بار، حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے عمر میرے رب نے مجھے اختیار دیا، چاہے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں چاہے نہ کروں، یہ تو بخشے نہیں جائیں گے، لیکن مجھے میرے رب نے اختیار دیا، حبیب تو چاہے تو پڑھا دے چاہے نہ پڑھا، انہیں کوئی فائدہ نہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں عمر کہ اگر میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ نے جیسی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دیا، لواب دہن دیا، تو اس کے جتنے قبیلے کے لوگ، جتنے کافر تھے، انہوں نے کہا دیکھو محمد کو گالیاں بکتا تھا، محمد کی توہین کرتا تھا، مگر محمد کتنے رحم کرنے والے کہ آخری وقت میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، واقعی محمد کا دین سچا ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں۔ 1 لاکھ کی پوری آبادی اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، تو وہ چھوڑ دیا۔ اب حضور نے جب نماز پڑھا دی تو نماز پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے تو اختیار دیا تھا، حبیب پڑھا دو، تجھے ابھی اجازت ہے، اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، یہ گستاخ ہے، یہ تو جہنم میں جائیں گا، لیکن تیرے نماز پڑھانے سے اسلام کو فائدہ مل جائے گا۔ اب حبیب فائدہ ہو گیا، اسلام آ گیا، تو سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہوئی، وہ نہیں بتایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 نازل ہوئی، 84 نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب اب ان میں سے آئندہ کسی کی میت پر، کسی کے جنازے پر ہرگز نماز نہ پڑھنا۔ اب پڑھ دیا آپ نے، ہم نے اجازت دے دی تھی، پڑھ دیا، اب آئندہ، اب قانون آ رہا ہے، اب مت پڑھنا، اب منع کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ نماز جنازہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے حبیب ان کی قبر پر بھی کبھی کھڑے مت ہونا۔ نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ منوس تو اس لائق نہیں کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو۔ مجھے بتاؤ یہ اتنے بدترین کہ ان کی قبر کے پاس کھڑا ہونا جائز نہیں، تو جب یہ زندہ ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھنا کیسے جائز ہوگا؟ کہا آئندہ بھی ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں ان وہابیوں کو، تم کہتے ہو کہ حضور نے تو منافق کے بھی پڑھ لی، تو ہم منافق صحیح، دل میں گنجائش رکھو، ہمارے پیچھے تم نماز پڑھ لو، ہمیں تمہارے پیچھے پڑھنے دو۔ تو اگر تم سچے ہو تو ایک ایسی روایت، ضعیف سے ضعیف بھی روایت بتا دو کہ اس آیت کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، بتا دو۔ نہیں، بلکہ اس کے بعد کیا کیا رسول اللہ نے معلوم ہے؟